بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ صدق اللہ العظیم۔ آج بہت سے مسلمان ان کا اصل مقصد، اصل مسئلہ اعتقاد اور یقین کی کمزوری ہے، توکل علی اللہ نہیں ہے۔ وہ کبھی اپنے کاروبار کو اپنا پالنہار سمجھ رہا ہے، کبھی اپنی ملازمت کو روزی کا خدا سمجھے ہوئے ہے، کبھی اپنے منصب اور شہرت کو وہ روزی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اللہ پہ یقین کی کمی ہے کہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں۔ ملازمت نہ ہو تب بھی اللہ کھلا سکتے ہیں، کاروبار نہ ہو تب بھی اللہ کھلا سکتے ہیں اور کھلاتے ہیں، اور دنیا کی کوئی چیز اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ یقین، اعتقاد مسلمان کے اندر کمزور ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج بھی یہ گلہ اور شکوہ کرتے ہیں، فلاں نے میرے اوپر یہ عمل کر دیا، فلاں نے تویز کر دیے، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے بندش کر دی، فلاں کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی، فلاں کی وجہ سے مجھے ملازمت نہیں مل رہی، فلاں کی وجہ سے میری شادی نہیں ہو رہی، میرے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی۔ یہ یقین اور اعتقاد پیدا ہو جائے کہ سب کچھ اللہ کرتے ہیں۔ جب یہ یقین اور اعتقاد پیدا ہو جائے گا تو پھر بلا خوف و خطر کسی سے گلہ بھی نہیں ہوگا، شکوہ بھی نہیں ہوگا، نفرت اور حسد بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل، یہ اصل ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس نے اللہ پر توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، فَهُوَ حَسْبُهُ، وہ اللہ اس کو کافی ہے۔ ایک بندہ میرے پاس ہے، کہا کہ فلاں جو ہے نا وہ میرا مخالف ہے اور وہ گھنٹہ گھنٹہ مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پھونکے مارتا رہتا ہے، وہ میرے لیے پڑھ رہا ہے، وہ میرے خلاف پڑھ رہا ہے، وہ میرے لیے مصلی پہ گھنٹہ گھنٹہ بیٹھتا ہے۔ اب ایمان اور اعتقاد کی، یقین کی کمزوری کی وجہ سے ایک بندہ عبادت میں منہمک ہے، اس کی عبادت سے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ کب؟ جب یقین کی کمزوری ہے، اعتقاد ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔ بندہ مصلی پہ بیٹھا ہے، وہ میرے خلاف پڑھ رہا ہے۔ خواتین کا بہت سے عورتیں یہ شکوہ شکایت کرتی ہیں، میری بہو گھنٹے گھنٹے بیٹھی رہتی ہے۔ وہ بہو آ کے کہتی ہے میری ساس گھنٹے گھنٹے پڑھتے رہتی ہے، پھونکے مارتے رہتی ہے، یہ کرتی رہتی ہے، وہ کرتے رہتی ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ رب العزت یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اسباب کے درجے میں یہ تعویذات، یہ جادو، یہ بری نظر، برا اثر، یہ ہے، اس کا اثر ہے، لیکن صرف یہ سمجھ لینا کہ اگر بندش ہے، کوئی معاملات ہیں، کمزوری ہے، تو یہ فلانے کی وجہ سے ہے، اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے۔ ہم اپنا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ کر لیں، مضبوط کر لیں، یقین اعتقاد مضبوط کر لیں، تو دوستو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک دوست اپنے دوست کو کیا کرتا ہے؟ اس کی رعایت رکھتا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، نقصان نہیں پہنچانے دیتا، کہہ دیتا ہے کہ تو میرا دوست ہے، کھل کھیل، چلتا رہے، پھرتا رہے، تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ کیوں؟ تو میرا دوست ہے، مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی تجھے گزند نہیں پہنچائے گا۔ تو دوستو دنیا والے کا دوست، ایک بڑے کا دوست
چھوٹا وہ اتنی دھڑلے اور تسلی سے جا رہا ہوتا ہے، اس کو آسرا بڑے کا ہوتا ہے کہ میرا فلاں بڑا دوست ہے، وہ فلاں بڑا مجھے نقصان نہیں پہنچانے دے گا۔ اگر میں اور آپ اللہ کے دوست بن جائیں تو کیا خیال ہے اللہ کی مخلوق ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کبھی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ کی مخلوق، کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا بھی اسباب کے درجے میں تو اللہ رب العزت رکاوٹ پیدا کر دیں گے کہ اپنے دوست کو گزرنا نہیں پہنچائے گا، اپنے دوست کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے اللہ رب العزت۔ میرے دوستوں، کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے، 61 سالی کا زمانہ تھا، لوگ بھوکے مر رہے تھے، دانہ غلہ گندم نہیں تھی، اور ایک شخص کو دیکھا گیا وہ مستیاں کر رہا ہے، اٹکیلیاں بھرتا جا رہا ہے، بے غم و بے خطر وہ چل پھر رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کا بندہ، دنیا بے چین ہے، دنیا پریشان ہے، روزی نہیں ہے، گندم نہیں ہے، 61 سالی ہے، اور تو ہنسی مذاق بھی کر رہا ہے، تیرے چہرے پہ بھی پریشانی کے آثار نہیں ہیں، یہ کیا؟ اس نے کہا میں غلام ہوں، اور جس کا میں غلام ہوں میں جانتا ہوں کہ اس کا جو خزانہ ہے، اس کا جو گودام ہے وہ گندم سے بھرا ہوا ہے۔ پورا جہان گندم کی وجہ سے پریشان، لیکن میرے خان کے پاس، میرے آقا، میرے سردار کے پاس اتنا گندم ہے کہ کئی سال تک اگر گندم کا قحط بھی پڑ جائے تو نہ میرا سردار بھوکا مر سکتا ہے، نہ میں بھوکا مر سکتا ہوں۔ تو دیکھنے والے نے کہا کہ اس کو اپنے آقا پہ اتنی مان ہے، اتنی ناز ہے کہ اس کے گودام میں گندم بھرا ہوا ہے، اس کا گودام گندم سے بھرا ہوا ہے، تو اس پر 61 سالی کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ اگر اس غلام جو اپنے مالک پہ جتنی یقین کیے ہوئے تھا، اگر میں اور آپ اللہ رب العزت کی ذات پہ اگر اتنی یقین کر لیں تو ہمارے چہروں پہ پریشانی نمودار نہ ہو، ہمیں پریشانی نہ ہو، ہمیں دکھ نہ ہو، ہم اداس نہ ہوں میرے دوستو، کہ میرے اللہ کا خزانہ بھرا ہوا ہے، وہ دے رہا ہے، اور دینے پہ آتا ہے، دیتا ہے، اور جب دینے پہ آتا ہے تو سارے غم غلط ہو جاتے ہیں۔ ہمارا، میرا، آپ کا اللہ سے تعلق کمزور ہے، اعتقاد کمزور ہے میرے دوستو۔ کسی نے کہا نا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ در در سے ڈرتا ہے، وہ گھر گھر سے ڈرتا ہے، وہ بشر سے ڈرتا ہے، وہ کتے بلے سے ڈرتا ہے، وہ چھپکلی سے ڈرتا ہے، اور جس کو اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے وہ کائنات کی کسی چیز سے بھی خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں سب کچھ اللہ سے، سب کچھ اللہ ہے، اسی سے سب کچھ ہوگا۔ نفع دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، نقصان دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو دوستو، اللہ کی ذات پہ بندہ توکل رکھے اور یہ یقین پیدا کر لے کہ وہ میرا دوست ہے، اور میرا دوست مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، میرا دوست کسی نقصان دہ چیز کو میرے قریب نہیں آنے دے گا۔ شرط یہی ہے کہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں۔ اور اللہ دوست کیسے بنے گا، اللہ کے دوست ہم کیسے بنیں گے؟ اس کے لیے یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی فرما برداری کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ عمل کریں، کسی حالت میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں۔ جب یہ عمل کریں گے اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اور اللہ کے جب دوست ہو جائیں گے توکل، یقین بھی بڑھ جائے گا، اور کوئی چیز ہمیں نقصان بھی نہیں پہنچائے گی۔ نقصان پہنچانے کی جب کوشش کرے گی وہ الٹا اس پر اثر پڑے گا، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ ربنا لا تزغ قلوبنا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔